والفرقان الحميد. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. وعن سيدنا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم أنه قال: هذان ابناي وابنا بنتي اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. رواه الترمذي في جامعه. وعن أمير المؤمنين سيدنا علي المرتضى كرم الله تعالى وجهه الكريم عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أنه قال: حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا. حسين سبط من الأسباط. رواه الترمذي أيضا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك وآله وصحبه أجمعين عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. صدر جلسہ مہمانان گرامی حضرات علماء و مشاہد اہل سنت، ہمارے دوست جو ہمارے مسلک حاضرین محترم سامعین مکرم اور جملہ برادران مسلک اہل سنت، سب سے پہلے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمارے برادر گرامی مجاہد اہل سنت حضرت مولانا علامہ قاری محمد اسماعیل سیدی صاحب مدد اور ان کی پوری جماعت، پوری ٹیم، تمام رفقاء اور احباب اہل سنت کی اس سالانہ کانفرنس کو جو وہ ہر سال عقیدت اور احترام کے ساتھ محرم شریف کی مناسبت سے منعقد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کی اس
انتہائی نیک کاوش ہو اور جلسے کی صورت میں پیش کیے گئے بارگاہ مستعیت میں اس نذرانے عقیدت کو مقبول و منظور ہوا اور جملہ حاضرین جو خلوص و عقیدت اور محبت سے اپنا کاروبار اور سب کو چھوڑ کر اس محفل میں حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے حسب حال فضل و کرم۔ تمام بزرگان دین کے حوالے سے ان کی یادیں بنانا، ان کے تذکرے کرنا اور ان کے دینی کارناموں کو لوگوں کے سامنے رکھنا، تعلیمات سے روشناس کرانا، یہ ہمارے مذہب اور مسلک اور عقیدے کا حصہ ہے۔ لیکن بعض شخصیات ایسی ہیں، بعض ہستیاں ایسی ہیں کہ صرف ہماری عقیدت ہی ان کا فیصلہ نہیں کرتی ان کے بارے میں، ان کے قرب الہی کے بارے میں، ان کے مرتبہ اور مقام کے بارے میں، بلکہ وہ ہستیاں قرآن و سنت کی روشنی میں منصوص ہستیاں، یعنی قرآن و سنت میں ان کی عظمتوں کو بیان کیا گیا اور عامت المسلمین کو ان سے وابستہ رہنے کی تلقین فرمائی گئی۔ اسی جذبے کے ساتھ ہم اس کانفرنس میں حاضر ہیں جو حضور نواز رسول دیگر گوشہ قدور ابن شیر خدا برادر ایمان کو مجتبی سبحان اللہ، شہید کربلا سید الشہداء امام اہل حق سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور تمام اہل اسلام کے مقتدی و پیشوا سبحان اللہ، رہبر و رہنما حضرت سیدنا امام الحسین الشہید سبحان المرتضی وابن المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا ورضی عن رفقائہ الکرام۔ ان کی ذات پاک، آپ کی ذات پاک ایسی ذات پاک ہے کہ جن کے بارے میں قرآن و سنت کے صریح نصوص پائے جاتے ہیں، آیات موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، اور بحیثیت مسلمان ہم ان کے ماننے کے پابند ہیں۔ تو جو ہستیاں مقتدی اور پیشوا ہوں ان کے پیچھے چلنا بھی ضروری ہوتا ہے اور ان کے پیچھے چلانا بھی ضروری ہوتا ہے، یعنی خود بھی وابستہ رہو اور لوگوں کو بھی ان کا مرتبہ مقام سمجھاؤ تاکہ وہ ان سے منسلک رہیں۔ میں اس بارے میں ایک متبادل جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں جس سے یہ بات جو تل نکلی ہے اس کی انشاءاللہ تکمیل ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا امام حسین ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے عقیدہ اور نظریے کا حصہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ایمان کو چھوڑنا جائز نہیں، عقیدہ صالحہ سے منحرف ہونے کی اجازت نہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ حضرت امام حسین کا ساتھ چھوڑنا یہ جرم ہے اور ان سے وابستہ رہنا بہت بڑا فائدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کے فضائل مناقب، عظمتیں اور شانیں، مرتبہ اور مقام بیان کرنا اور آپ کے موقف کی حمایت کرنا جو ایک اہل باطل
ایک فاسق و فاجر کے مقابلے میں تھا، اس کی حمایت کرنا اس جیسی کانفرنسز کا اور ایسے جلسوں کا جو ہے بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے کہ الحمدللہ، میرا دعا دوسرے کا بلکہ سب سے کہا ہے، سب کہیے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امر کی توفیق عطا فرمائی کہ آج ہم اس حوالے سے بھی اپنا فرض پورا کرنے کے لیے جمع ہیں۔ کہنے کو بہت ہوتا ہے، خصوصاً جب ہستیاں بڑی عظمتوں والی ہوں تو ان کے تمام فضائل مناقب کو بیان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے صرف عنوان کی تکمیل کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے میں صرف آج ایک بات بیان کروں گا۔ بہت سے حضرات یہ سوچے بھی ایک بات تو 1 منٹ میں ختم ہو جائے گی، معلوم نہیں 2 گھنٹے میں بھی ختم ہوگی یا نہیں، لیکن بات صرف ایک ہی کرنی ہے بس۔ اسی کے حوالے سے میں نے سارا مسئلہ ہے، ساری تفصیلات ہیں، اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین ہوں یا حضرت سیدنا امام حسن مجتبی ہوں، ان دونوں کا نام اکٹھے آئے گا، کیونکہ بہت سی فضیلت میں ان کے قدر مشترک ہے، اور دونوں کا تذکرہ ہو تو پھر بات مکمل ہوتی ہے۔ حسنین کریمین کی ایک فضیلت، ایک منقبت اور ایک عظمت، ایک شان یہ ہے کہ یہ دونوں حضرات حضور سرور کونین ہادی عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے بیٹے ہیں۔ سبحان حضرت امام حسن بھی حضور کے بیٹے ہیں اور حضرت امام حسین بھی حضور کے بیٹے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ تو ہمیں پہلے معلوم ہے، یہ کوئی نئی بات ہو رہی ہے؟ بچہ جانتا ہے کہ حسنین کریمین حضور کے نواسے تو ہیں، اور جو نواسا ہوتا ہے بیٹی کا بیٹا ہوتا ہے وہ بیٹا ہی ہوتا ہے، لہٰذا اس میں کوئی نئی بات تو نہیں ہے، اس میں کوئی جدت تو نہیں ہے۔ میں بھی اسی بات کا اعادہ نہیں کر رہا، بلکہ وہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہے، اس مسئلے کے ایک پہلو کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی اور حضرت سیدنا امام حسین یہ سرکار کے بیٹے صرف اس معنی میں نہیں کہ حضور کے نواسے ہیں، اس کی وضاحت ایک صحیح حدیث سے دیکھیے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، جامع ترمذی سیاہ ستہ کی معروف کتاب ہے، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت زید بھی بڑی شان والے ہیں اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ بھی بڑی شان والے ہیں، اور یہ حضرت زید وہ ہیں جن کو حضور نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ام ایمن سے ان کا ایک شہزادہ ہے جن کا نام ہے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اسامہ نام کے جو لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں کسی نسبت سے وہ نام رکھتے ہیں۔ سبحان ان کا لقب ہے حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حب رسول اللہ۔ حب کا مطلب ہے محبوب، حضور کے محبوب، کیونکہ ایک معنی میں یہ ہو گئے حضور کے پوتے، منہ بولے بیٹے کا بیٹا جو ہے اس معنی میں اس تفسیر میں وہ پوتا ہی بنا، اور حضور ان سے بڑی شفقت فرماتے تھے، بہت پیار فرماتے تھے،
کیونکہ حضرت زید کے بیٹے تھے اس مناسبت سے بھی. تو حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کے بارے میں ایک مرتبہ ان کی طرف اشارہ کر کے ایک بات فرمائی. ہذانی ابنایا وابنا بنتی. ہاذا کا معنی ہوتا ہے یہ ایک شخص جو نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہاذا اس میں اشارہ ہے اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جس کی طرف اشارہ ہو وہ محسوس سے مبصر ہو، یعنی آنکھوں سے نظر بھی آ رہا. تو حضور نے فرمایا ہاذان یہ جو دو تمہیں نظر آ رہے ہیں. اور جب اشارہ کیا جائے تو کسی کو بتانا مقصود ہوتا ہے. کوئی دیکھنے والا سننے والا ہو تو پھر اشارہ کر کے بات کی جاتی ہے. ایسے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور ایک مجمع میں تھے، اتباع میں تھے، اور حضور نے اشارہ کن کی طرف فرمایا؟ حسنین کریمین کی طرف فرمایا. امام حسن کی طرف فرمایا، امام حسین کی طرف فرمایا. پہلی بات تو یہاں سے یہ سمجھ لے جائیں، محفل بھی لگی تھی، اجتماع بھی تھا، اور حضور نے حسنین کریمین کی ایک فضیلت اس مجمع کے اندر اپنی زبان مبارک سے بیان کروائی. ذکر حسن ذکر حسین کا جلسہ تو ہو گیا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. جلسہ اور کیا ہوتا ہے؟ تو گویا کہ اب یوں کہے کہ حسنین کریمین کی شان کا جلسہ منعقد کرنا یہ خود مدینے والے کی سنت ہے سبحان اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. باقی اس بات سے آپ نہ ڈرے کہ اہل بیت کا کام لے تو ایک جگہ سے آواز آتی ہے یہ جی سننے نہیں رہے، یہ پورا پورا بن گئے. اور پھر مزے کی بات ہے کہ صحابہ کرام کی تعریف کریں تو پھر دوسری طرف سے آواز آتی ہے، آواز آندھی ہے کہ یہ جی فلاں طبقے سے مل گئے. حالانکہ ہم کسی طبقے سے نہیں ملے، طبقے ہمارے ساتھ ملیں گے، کیونکہ ہم ہیں جماعت، فرقہ نہیں ہے. جو نکلے گا وہ فرقہ ہوتا ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. نکلے گا وہ فرقہ ہوتا ہے. لا تفرقوا قرآن میں موجود ہے، متبع رہو، متفرق نہ ہو جاؤ، تفرق کا شکار نہ ہو جاؤ. تو معلومات جو جماعت سے نکلے گا وہی فرقہ ہوگا. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جماعت میں یہ نہ کہو ادھر مل گئے یا ادھر مل گئے، بلکہ ادھر والوں کہو یہ بھی نکل گیا یہ بھی نکل گیا، ان کو ادھر شامل ہونا چاہیے تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک حق اہل سنت. اور المیہ یہ ہے کہ بھائی جس کو سمجھانا ہو لوگ اس کی سمجھانے کی بجائے اس کو سمجھاتے ہیں کہ جس کی رہنمائی چاہیے. میں 100 کی ایک بات کرتا ہوں، گھر میں 10 افراد رہتے ہو، ایک بندہ ناراض ہو جائے، لڑ پڑے، اختلاف ہو جائے، اسی ایک کو سمجھاؤ یا سارے گھر والے نکل جاؤ گھر سے؟ یہ جو چپ ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ نکل جائیں گے. حق بولو، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر حق کی گواہی دو. جو بگڑ گیا اس کو سمجھائیں گے، بگڑے ہوئے کو یا دوسرے جو سن وہ بھی نکل جائے. قرآن و سنت کا یہ فیصلہ ہے کہ صحابہ کو ماننا بھی فرض ہے، اہل بیت سے وابستہ رہنا بھی فرض ہے. جو ان میں سے کسی ایک سے منحرف ہوا وہ کہیں پر نہ رہا، اسلام سے فرق ہو گیا، دین سے خارج ہو گیا، ایمان سے محروم ہو گیا. تو ہم صحابہ کی تعریف کریں تو بھی اپنا فرض پورا کرتے ہیں، اہل بیت کی تعریف کریں تو بھی اپنا فرض پورا کرتے ہیں. کسی کی طرف کام نہ دھرو. یہ دیکھو مدینے والا کیا کہتا ہے، سبحان اللہ، رسول کا فیصلہ کیا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک جملہ بہت سارے دفعہ میں نے سامنے رکھا کہ حضور نے بولا کہ حسنین کریمین کے نام کی محفل منعقد فرما دی. آپ نے فرمایا یہ دو جو ہیں، یہ دو دیکھ لو، یہ مطلب ہوتا ہے دیکھ لو ان دو کو. وہ کون ہے؟ ایک امام حسن اور دوسرے حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کیا ہے؟ لوگ کیا فرمانا چاہتے ہیں ان دو کے بارے میں؟ فرمایا ابنایا. عربی گرامر جاننے والے حضرات جانتے ہیں یہ لفظ اصل میں تھے ابنانیا. ابنانیا جمع صادق کے نون بھی اضافت میں گر جاتی ہے اور نون تسنیہ بھی اضافت میں گر جاتی ہے. تو یہ پڑھنا تھا ابنانیا، تو نون تسنیہ گر گئی اس قاعدے کے مطابق یہ بن گیا ابنایا. جس میں پریشان ہو گیا ہم تقریر کو ایسے کلاس شروع ہو گئی. تقریر کلاس والی ہو تو سمجھ آتی ہے. حضور نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. حسن بھی میرا بیٹا ہے، حسین بھی میرا بیٹا ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ نواسے ہونے کی نسبت سے بیٹے ہیں تو حضرت اسامہ فرماتے ہیں سرکار نے فوراً دوسرے لفظ یہ ارشاد فرمایا وابنا بنتی. وابنا بنتی یہ دونوں میری بیٹی کے بیٹے ہیں. تو اگر نواسے کے معنی میں حضور فرما رہے تھے میرے دونوں نواسے ہیں، وہ تو اگلے الفاظ میں موجود ہے، تو ابنایا کہاں جائے گا؟ تو سرکار ایک مسئلہ بتانا چاہتا ہے. اس لیے پہلے تو یہ ذہن نشین رکھے اس حدیث کی روشنی میں کہ حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت حسین شہید کربلا یہ دونوں حضور کے نواسے بھی ہیں اور حضور کے بیٹے بھی ہیں. لیکن محض نواسے ہونے کے معنی میں نہیں بلکہ بیٹا ہونا سرکار کا یہ الگ عظمت ہے. اسی پر ہم نے غور کرنا ہے. آئیے جناب، سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حضور نے یہ بات کیوں فرمائی، کس پس منظر میں فرمائی، کس تناظر میں فرمائی، حضور کا مقصد کیا ہے اس سے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے بکثرت اولاد عطا فرمائی. صاحبزادے بھی ہیں، صاحبزادیاں بھی ہیں. دوسرے نسل میں شہزادے بھی اور شہزادیاں بھی. حضور کے شہزادے کتنے؟ بعد میں کب 3 ہیں. حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم. اسی فہرست میں 2 نام مزید بھی آتے ہیں، حضرت طیب، حضرت طاہر. تو بعد میں کہا اس نام کے بھی حضور کے شہزادے ہیں، اور بعد میں یہ تحقیق فرمائی کہ یہ دونوں لقب ہیں حضرت عبداللہ کے. یعنی حضرت عبداللہ انہیں کو حضور نے فرمایا طیب بھی ہے طاہر بھی ہے. طیب و طاہر کا لقب ان کو عطا فرمایا. تو اگر طیب و طاہر ان کا لقب ہو تو حضور کے کون شہزادے ہوئے 3. اگر لقب نہ ہو ان اسماء گرامی کے حضور کے باقی کوئی اور شہزادے ہوں تو تعداد بن گئی 5. 3 یا 5 ہو گئے صاحبزادے اور حضور کی 4 ہیں شہزادیاں. بولو کتنی؟ 4. ایک نہیں. جو ایک کہتے ہیں وہ گستاخ ہیں، وہ بے ادب ہیں. اس لیے کہ ہم کسی کی بیٹی کو اس کی بیٹی نہ کہیں، یہ بہت بڑی گالی ہے. ہمت کرو سمجھنے کی.
تو جو یہ کہے حضور کی تین بیٹیوں کو بیٹے نہ مانے، 4 میں سے ایک کو حضور کی بیٹی کہے تو حضور کی اس نے توہین کی. کیوں نہیں؟ ہم میں سے کسی کی بیٹی کو کوئی کہے اس کی بیٹی نہیں ہے، گالی والا مانا ہے کہ نہیں؟ نیت ہو یا نہ ہو، لیکن پھر بھی اس میں توحید کا جو ہے پہلو نکلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں صرف بلکہ حقیقی صلبی 4 بیٹیاں ہیں. موضوع نہیں ہے کہ میں اسی کو لے کر بیٹھ جاؤں، لیکن جو بات آئے گی اس کو تو صاف کرنا ضروری ہے، کیونکہ میں نے کہا تھا یہ کلاس والی تقریر ہوگی اور کلاس میں ہر جگہ رک کر بات کو صاف کرنا پڑتا ہے. زیادہ نہیں رکوں گا کہ موضوع ہی رہ جائے. دیکھیے بھی اس مسئلے کو ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں بالکل 1 منٹ میں. قرآن مجید ساتھ ساتھ میں بولتے رہے. قرآن مجید ایسا بولے شاید باہر والے میں سن لیں گے، تھوڑا ایسا بولے نیند کو کھل جائے کسی کو. وہ بولنے تو بولو، اچھی طرح بولو. قرآن کا نام لینا بھی تو عبادت ہے بھائی. قرآن مجید 22واں پارہ سورۃ احزاب مدنی سیکنڈ لاسٹ رکوع یعنی آخری رکوع سے پہلا رکوع اور اس کی پہلی آیت. یا ایھا النبی، مالک مخاطب ہے اپنے محبوب سے، یعنی اللہ خطاب فرما رہا ہے، گفتگو فرما رہا ہے، کلام فرما رہا ہے سرکار سے. اے غیب کی خبریں دینے والا میرا محبوب، مبعوث من اللہ ہو کر، پورا مانا مبعوث من اللہ ہو کر غیب کی خبریں دینے والا میرا محبوب، قل میری طرف سے یہ بات بتا دو، میری طرف سے یہ حکم سنا دو. کس کو؟ اس کا بیان آگے ہے. لِأَزْوَاجِكَ، لِأَزْوَاجِكَ، اپنی بیویوں کو، اپنی بیویوں کو. اور پھر کیا فرمایا؟ وَبَنَاتِكَ، اب تو حق بنتا ہے سپیکر پہ گیا تو اب تو ساتھ دینا زیادہ ضروری ہے. اور میری طرف سے یہ حکم سنا دے، میری طرف سے یہ حکم بتا دے. کس کو؟ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیٹیوں کو. تو اگر بیٹی ایک تھی تو بنات کیوں ہے؟ بنتے کا کیوں نہیں؟ بناتے کا جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ جمع کا صیغہ یہ بتاتا ہے کہ حضور کی ایک شہزادی نہیں، کم از کم یہ کہ ایک سے زائد ہیں. وہ ایک سے زائد کتنا ہیں اس کو حدیث نے متعین کر دیا، اس کو تاریخ نے متعین کر دیا. حضور کی ٹوٹل شہزادیاں 4 ہیں. سبحان اللہ. وَبَنَاتِكَ، آپ اپنی بیٹیوں کو میرا یہ حکم سنا دو. تو کیا ثابت ہوا؟ حضور کی بیٹیاں 4. ایک اور کانٹا نکالنا پڑ گیا مجھے. کہتے ہیں یہ جمع کا صیغہ ادب کے لیے ہے. کیا؟ ادب کے لیے. بناتِکَ کا مطلب ہوگا اپنی شہزادی کو. جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں آ جاؤ، حالانکہ بندہ ایک ہوتا ہے، آئے، آ جاؤ، حالانکہ کہنا چاہیے آ. تو واحد کا صیغہ نہیں بولتے، وہ کہتا ہے جمع کا صیغہ بولا گیا ادب کے لیے. تو میں اس حوالے سے صرف ایک بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر بناتِکَ کا معنی ہے اپنی بیٹی سے کہہ دو،
تو پھر لے ازواج کا معنی بھی ہوگا اپنی بیوی سے کہہ دو، یہاں بھی ایک بیوی ہوگی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محقق اہل سنت، زندہ باد، استاد العلماء، زندہ باد۔ اچھا چلو میں ایک اور بات آسان سی، اس سے بھی آسان عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یا ایھا النبی، نبی سے مراد حضور، قل، اس کا مخاطب بھی حضور، لے ازواج کا، کاف ضمیر کا مخاطب بھی حضور، اور وبنات کا، اس میں بھی کاف ضمیر کا خطاب حضور سے ہے۔ اور میں پوچھتا ہوں شہزادی کا مقام زیادہ ہے یا خود حضور کا مقام زیادہ ہے؟ جی تو کیا وجہ ہے شہزادی کے لیے جمع کا صیغہ، خود سرکار کے لیے واحد کا صیغہ، اور ایک بھی نہیں چار؟ اللہ 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 اللہ۔ تو معلوم ہوا یہ بہانہ سازی نہیں چلے گی جی۔ اور یہ اصول ہے کہ الفاظ کو ان کے حقیقی معنی پر رکھا جائے گا، جب تک حقیقت سے نزول کے لیے کوئی قرینہ صارف نہ ہو۔ تو اب ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں بلکہ چار۔ تو بات یہ چلی تھی اللہ نے حضور کو کثرت سے اولاد عطا فرمائی، 3 یا 5 شہزادے اور 4 شہزادیاں۔ اب ہوا یہ بات کیا چل رہی ہے، حسنین کریمین کو حضور نے فرمایا دونوں میرے بیٹے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ حضرت قاسم بھی بچپن میں وفات پا گئے، حضرت عبداللہ بھی بچپن میں وفات پا گئے، حضرت ابراہیم بھی بچپن میں وفات پا گئے۔ طیب و طاہر نام کے شہزادے تھے تو وہ بھی بچپن میں وفات پا گئے۔ کافروں نے تانا دینا شروع کیا اور کہنے لگے دیکھو جی باپ کا مشن چلاتے ہیں بیٹے جی، اگر اس کا خاندانی مسئلہ ہو تو بھی بیٹے سے چلے گا، اور اگر کوئی اس کا مشن ہو، مشن نظریاتی ہو، عملی ہو، تو وہ بھی چلے گا بیٹے کی نسبت سے۔ اب ان کا کوئی بیٹا زندہ نہ رہا، بس ان کا جو دین ہے، ان کا جو مشن ہے، ان کی ظاہری زندگی تک رہے گا، بعد میں بس ختم ہو جائے۔ یہ انہوں نے تانے دیے، جگہ جگہ محفلیں سجا کر وہ بے ایمان تبصرے کرتے تھے اور دل دکھانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ کوثر نازل فرمائی تھی، اسی اعتراض کے جواب میں۔ تو معلومہ نبی پر جب اعتراض ہو تو جواب دینا خود رب کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خود رب کی سنت ہے، نبی پر اعتراض ہو تو اس کا جواب پیش کرو، اس کو دفع کرو۔ اعتراض ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ جواب کیا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بالکل پکی بات ہے، ہر قسم کے شک و شبہ سے یہ بات بالکل بالاتر ہے کہ ہم نے 2 دفعہ فرمایا اِنَّا، اس میں بھی جمع متکلم کی ضمیر، أَعْطَيْنَا اس میں بھی جمع متکلم کی ضمیر، بالکل پکی بات ہے، ہر قسم کے شک و شبہ سے یہ بات بالاتر ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ کوثر سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں حوض کوثر، لیکن یہ معنی غلط ہے۔ اس معنی میں غلط ہے کہ اگر کوئی حد بندی کرتے ہو کہے کہ صرف حوض کوثر مراد ہے، بلکہ کوثر، حوض کوثر ایسی چیز ہے جو کوثر کا حصہ ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اگر کوثر کا حصہ نہ ہوتا تو اس کو صرف کہتے حوض،
اصل میں تو پانی کا تالاب حوض ہے نا، لیکن اس کو کہتے ہیں حوض کوثر، یعنی اللہ نے جو حضور کو کوثر عطا کی تھی، اس کوثر میں سے ایک کا نام حوض۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ موضوع وہی چل رہا ہے جو چل رہا تھا، بات ادھر ادھر نہیں نکلی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، بالکل عطا کر دیا، بالکل پکی بات ہے، اس میں تو کسی قسم کا شک ہے ہی نہیں۔ کوثر کا معنی اگر آپ سمجھنا چاہیں بالکل چند لفظوں میں تو میں وہ پیش کر دیتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا، ایک ہوتا ہے انتہائی تھوڑا۔ آپ تو انتہائی تھوڑے نہیں ہے نا، اتنا آواز نکالے کوئی پتہ چلے جتنے ہیں اتنا تو نکلنی چاہیے۔ انتہائی تھوڑا، اور ایک کی چیز ہوتی ہے تھوڑی، تھوڑا یا تھوڑی، ایک ہوتی ہے زیادہ، ایک ہوتی ہے نسبتاً زیادہ، اور ایک ہوتی ہے انتہائی زیادہ۔ جو تھوڑا ہے یا تھوڑی ہے عربی میں اس کو کہتے ہیں قلیل، اور نسبتاً تھوڑی ہو تو اس کو کہتے ہیں اقل۔ زیادہ کو کہتے ہیں کثیر، نسبتاً زیادہ کو کہتے ہیں اکثر، اور جو انتہائی زیادہ ہو اس کو کہتے ہیں کوثر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب میں آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پڑھتے جائیے گا، اور جو صحیح ہو تصدیق کرتے جائیے گا، جو صحیح نہ ہو تو نہیں کرتے جائیے گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْأَقَلَّ، ایسے ہے تو نہیں بولو نا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْقَلِيلَ، بولنا نہیں یا ہے نہیں؟ ہے نہیں، تو انہوں نے تو بولنا نہیں ہے، اس معنی میں کہہ رہے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَثِيرَ، نہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْأَكْثَرَ، یہ بھی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سبحان اللہ۔ کوثر جو انتہائی زیادہ ہو۔ اچھا اب یہ کتنا زیادہ ہے میں صرف جھلکی دکھا کر اہمیت سمجھا کر آگے چلتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ تو یہ کثیر کوثر بھی اللہ کا ہے۔ تو اب رب سے پوچھ لیتے ہیں یا اللہ ہمیں کوئی مثال کے ذریعے یہ بات سمجھ آنی چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، صاف کر دیا جائے، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، میرے محبوب آپ ان لوگوں کو بتا دو دنیا کی ساری چیزیں، اس کا ساز و سامان، اس کی تمام نعمتیں، اور دنیا جب سے یعنی شروع ہوئی اور جب تک رہے گی دنیا ہی ہے، تو معنی یہ ہوگا ماضی میں جب سے یہ دنیا بننا شروع ہوئی، حال میں جتنا بن رہی ہے، مستقبل میں اس کے جتنے افراد بنیں گے، ان سب کو ملا لو تو میرے نزدیک یہ قلیل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شہدائے کربلا کانفرنس، محقق اہل سنت۔ اب ذرا خود توجہ فرمائے، ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائے۔ دنیا کی ساری چیزیں اللہ فرماتے ہیں جمع کر دو، میرے نزدیک یہ کثیر نہیں، اکثر نہیں، کوثر تو بڑی چیز ہے، میرے نزدیک کیا ہے؟ قلیل ہے۔ اور وہ قلیل بھی اتنی ہے، فیروزہ کے ایک موضع کی گندم جمع کر کے آپ کو دی جائے، اگلے سال تک اس تحصیل کے سارے لوگ جمع ہو کر اس کے دانے گن کر دیں، گن سکتے ہیں؟ جی سال لگ جائے، پورا ضلع بن جائے، جی
رات دن گننا شروع کر دیں، صرف گندم کے دانے ایک دفعہ میں نہیں دے سکتے جی، تو پھر کہاں ساری دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں؟ میں نے جو مثال پیش کی ہے، تو اب خود غور فرمائے، جس رب کا قلیل اتنا ہو اس کا کثیر کتنا ہوگا، اس کا اکثر کتنا ہوگا، اور پھر اس کا کوثر کتنا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر اس کو آپ خلاصہ بیان کریں تو میں متبادل لفظوں میں یوں کہہ سکتا ہوں، میرے محبوب ہم نے آپ کو سب کچھ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کو سب کچھ دیا، سب کچھ دیا، ایسا دیا جو کسی کو نہیں دیا، اور کسی کو نہیں دیا، بلکہ صرف آپ کو دیا اور سب کچھ دیا۔ اور جب دے دیا جی، اللہ نے کسی کو پیسے زیادہ دیے ہوں، آپ کو ضرورت پڑے، آپ اس سے لے سکتے ہیں یا نہیں؟ اللہ نے جس کو پیسہ دیا ہو، ایک ضرورت مند بندہ اس کو پیسے کی ضرورت ہو، وہ اس سے لے سکتا ہے یا نہیں؟ لینے چلا جائے مشرک تو نہیں ہو جائے گا؟ یہ مت کرے جا، کیا کہیں گے اللہ نے جب دیا ہے اس کو، اب لینے میں کون سا مسئلہ ہے؟ تو حضور کو جب اللہ نے سب کچھ دیا ہے تو المدد یا رسول اللہ کہنے میں کون سا مسئلہ ہے؟ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یہ نہ سمجھنا کہ رسول کا کھاتا الگ ہے، اللہ کا کھاتا الگ ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے، یہ براہ راست مجھ سے نہیں لے سکتے۔ بھول کم کر دے گا، بھول کے نہ بول، آواز کر، یہ براہ راست مجھ سے نہیں لے سکتے۔ جب ایسی کیفیت ہو کہ براہ راست کسی سے نہ لیا جا سکے تو درمیان میں کسی اور کو رکھنا پڑتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ کھیت کو پانی پلاتے ہو، ماشاءاللہ چپو سے ہمارے دوست تشریف لائے، چلو میں ان کے ذہن کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کروں جی، تو آپ جب پانی پلاتے ہو کھیت کو، گندم کی فصل کو یا کپاس کی فصل کو، تو بتائیے تھوڑی چھوٹی ندی سے پلاتے ہو یا نہر سے؟ مائنر سے پلاتے ہو یا نہر سے؟ تو اب اگر کوئی کہے کہ بھئی مائنر سے پلانا شرک ہے تو اس سے کہو سیدھا پھر دریا سے پلاؤ۔ آگے سمجھ میں کخ بھی لگا سی۔ اب دریا سے براہ راست پانی ہم لے سکتے ہیں، وہ کہہ سکتا ہے، لیکن آگے فصل کے اندر یہ تاب نہیں، طاقت نہیں کہ اس کے بہاؤ کو وہ برداشت کر سکے، اس لیے اس کی طاقت کو کم کرنے کے لیے، اس کے مطابق کرنے کے لیے دریا کو لے آئے نہر کی شکل میں، نہر کو لے آئے مینر کی شکل میں، اور مینر کو لے آئے ندی کی شکل میں، تاکہ آگے سطح تک آ سکے۔ سمجھ میں آگی نا؟ اب اگر کوئی کہے نا کبھی ندی سے مینر سے پانی نہ پلاؤ کیونکہ دریا سے پلانا چاہیے، شرک ہے، تو پھر دریا سے پانی پلاؤ فصل کو، وہ تمہیں بھی ساتھ پلا دے گا اور فصل کو بھی ساتھ پلا دے گا۔ آگے سمجھ میں؟ یہ مجھے بتائیں کہ روٹی کس چیز پہ پکتی ہے جی؟ توے پہ۔ توا لے آئے، آٹا لے آئے، پیڑا بنا کر اس پر رکھتے ہیں، کل تک آٹا نہ رہ جائے تو پکے کا بالکل بھی نہیں۔ کیوں بھائی؟ توے پہ پکتی ہے روٹی، توا پکاتا ہے روٹی کو جی، پھر تو سلنڈر کی ضرورت نہیں، پھر تو گیس کی ضرورت نہیں، پھر تو لکڑی کی ضرورت نہیں، توا نہیں پکاتا بلکہ آگ پکاتی۔ میں یہی مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، جب روٹی آگ نے پکانی ہے تو سیدھی روٹی بنا کر آگ پر رکھو نا، توے پہ کیوں رکھتے ہو؟ میرے خیال میں ان کا پروگرام ہے کل سے یہ آگ میں رکھیں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا آگ میں نہیں رکھنا
رکھنا چاہیے تھا آگ پہ، لیکن آگ پہ کیوں نہیں رکھا؟ اس لیے نہیں کہ آگ پکا نہیں سکتی، پکا کر نہیں دے سکتی، وہ تو پکا کر دے سکتی ہے، لیکن اس کی تاب یہ آٹا برداشت نہیں کر سکے گا، یہ کوئلہ بن جائے گا، یہ راکھ بن جائے گا۔ اس لیے اس کو راکھ اور کوئلہ ہونے سے بچانے کے لیے درمیان میں ایسے کو رکھا جو ادھر سے لے سکتا ہو اور ادھر دے سکتا ہو۔ تب میں صلاحیت تھی وہ آگ کی ہیٹ لے اور آٹے کو پہنچائے تاکہ وہ جلنے سے بھی بچ جائے اور مال ضائع بھی نہ ہو، مقصد بھی آسانی سے حاصل ہو جائے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ دے سکتا ہے، وہ دینا بھی چاہتا تھا، ہم لینا تو چاہتے تھے لیکن لے نہیں سکتے تھے، وہ انتہائی بلند، ہم انتہائی پست، ہمیں اس سے کوئی مناسبت نہیں، اس لیے ہم لینا چاہتے تو نہیں لے سکتے تھے، جل جاتے، خاکستر ہو جاتے، کوئلہ بن جاتے۔ اللہ نے تباہی سے بچانے کے لیے، ہمیں برباد ہونے سے بچانے کے لیے درمیان میں اپنے محبوب کو رکھا۔ محبوب کے اندر ایک صلاحیت ہے لینے کی، دوسری صلاحیت ہے امت کو دینے کی۔ ایسی ہستی درکار تھی جو رب سے دے سکے اور بندوں کو اللہ نے جب حضور کو فرمایا میں نے سب کچھ آپ کو دے دیا، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ لینے والوں جس میں لینا ہو یہ ہے دروازہ، دیتا میں ہوں لیکن مجھ سے چونکہ تم لے نہیں سکتے لہذا میں نے دروازہ متعلق کر دیا۔ اسی لیے امام اہل سنت نے ایسے تو نہیں لکھا، انہوں نے بھی ترجمانی کر دی قرآن کی، وہی رب ہے جس نے تم کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تم کو یعنی سرکار کو، وہی رب ہے جس نے تم کو ہمتن کرم بنایا، الکوثر ہمتن کرم سب کچھ الکوثر، وہی رب ہے جس نے تم کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان تجھے حمد ہو۔ تو دینے والا حقیقی معنی میں چونکہ اللہ ہے لہذا اعلیٰ حضرت پھر کہتے ہیں تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ لینا تو تجھ سے تھا لیکن ہمارے اندر براہ راست لینے کی صلاحیت نہ تھی، تو نے کرم فرمایا، مہربانی فرمائی، ہمیں دے بھی دیا اور تباہی سے بھی بچا دیا۔ ایک ضمنی بات آ گئی، اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو کوثر دیا، یہ جو کہہ رہے ہیں بیٹے فوت ہو گئے تو مشن نہیں چلے گا، ان کو کہہ دو اللہ نے مجھے کوثر دیا ہے۔ میرے محبوب جب ہم نے چیز دے دی تو اب جب بخشیش ہو جائے، ہیبہ ہو جائے، شرعی مسئلہ بھی یہی ہے اور قانون بھی یہی ہے پاکستان کا، اس ہیبہ کے بدلے میں، بخشیش کے بدلے میں اگر موہوب لہو کی طرف سے یعنی جس کو ہیبہ کیا گیا کچھ مل جائے تو ہیبہ ہو جاتا ہے پکا، ناقابل واپسی۔ میرے محبوب جب ہم نے آپ کو دے دیا تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ شاید میں واپس لے دوں گا، لہذا اس کو پکا کر دے۔ کیسے پکا کر؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، شکرانے میں نماز بھی پڑھ دے، قربانی بھی کر دے تاکہ ہیبہ پکا ہو جائے، کہیں نہ مراد کو کہ آخر کی گنجائش ہی نہ رہے، پتہ نہیں واپس پھنسی رہے۔ یہ بخشیش پکی ہو گئی، ہمت کرو، ناقابل واپسی، کیونکہ حضور نے اس کے بدلے میں نماز بھی پڑھ دی اور قربانی بھی کر دی، ہیبہ ہو گیا پکا۔ اب یہ تھا کہ کچھ تھے خوش اور کچھ ہو گئے پریشان۔ کیا ہوا؟ کچھ خوش ہو گئے کہ اللہ نے ہمیں اعزاز دے دیا، ہمارے نبی کو دے دیا، اب ہمیں ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہ رہی، اللہ سے تو ہم مل نہیں سکتے، ہمیں دروازہ مل گیا، نشان مل گیا، لہذا آسانی بن گئی۔
اور کچھ وہ تھے جنہوں نے ماننا ہی نہیں تھا، لہٰذا وہ پڑھنے لگ گئے دل میں. تو اللہ نے فرمایا ان شانئک، جس کو آتی ہے وہ دوسری نہ کرے، ان شانئک هو الابتر، میرا محبوب جو تیرا بدخواہ ہوگا، خوش نہیں ہوگا میری اس عطا پر جو میں نے تجھ پر کی ہے، اس کا میں پتہ کاٹ دوں گا. میں نے خلاصہ ترجمہ کیا. اب تر کہتے ہیں نسب بریدہ کو، جی جس کے آگے پیچھے کچھ نہ ہو. تو فرمایا یہ تجھے کہتے ہیں، میرے بہنوں تجھے تانا دیتے ہیں، بیٹا فوت ہو گیا تو مشن نہیں چلے گا. وہ مشن چلانے والا میں ہوں، عظمت بنانے والا میں ہوں، شان دینے والا میں ہوں. کیا میں تیرے بیٹوں کے بغیر تیری شان کو باقی نہیں رکھ سکتا؟ تو جب دیا ہی میں نے ہے، عظمت میں نے بنائی ہے، ان بیمانوں کو کہہ دو جو یہ کہے گا کہ حضور کا مشن ختم ہو جائے گا وہ خود ختم ہو جائے گا. لہذا نتیجہ یہ نکلا جو یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی اس کے ڈنکے بجے، برزخ میں بھی اس کے چرچے ہوں، آخرت بھی اس کی سمجھ جائے، تو اس کا واحد حل یہ ہے ہم نے جو محبوب پر عطا کی ہے اس پر کڑھنے کی بجائے اس پر خوش ہو، چرچے منائے، دھومے بجائے. کبھی کرے میلاد، کبھی کرے معراج، کبھی کرے عظمت مصطفیٰ کا جلسہ. حضور تو حضور ہے، حضور کے نوازوں کی بھی شان بنائے. حضور تو حضور ہے، حضور کے صحابہ کی بھی عظمت بیان کرے. تو یہ میں نے بیان کیا خلاصہ. جب بیٹے فوت ہوئے تو انہوں نے کہا اب مشن ان کا ختم ہو گیا. اللہ نے فرمایا کہ ان کو فرما دیں کہ ہم نے اپنے محبوب کو کوثر دیا، بہت کچھ دیا. یہ پیچھے پتہ کیوں نہیں سبحان اللہ کا ہے، یہ کہے 27 اب بجان شروع ہو گئی تو عشاء تو ہو گئی. اور میں کہتا ہوں بے شک ہو جائے، صبح ہو جائے تو نقصان کی کون سی بات ہے؟ اللہ کے محبوب کا تذکرہ ہی تو ہے. لیکن میں ساری نہیں بیان کرنے لگا، وہ بیان کروں گا جس کی ضرورت ہے. 27 تفسیریں کوثر کی، بولو کوثر کی 27 تفسیریں. ایک تفسیر شان نزول کے مطابق وہ یہ ہے میرا محبوب کیا ہو گیا اگر آپ کے بیٹوں کو ہم نے اپنی طرف بلا لیا، ان کو وفات دے دی، ہم نے آپ کی شان اس طرح سے بنا دی ہے ہر کسی کا نسب چلتا ہے اس کے بیٹے کے حوالے سے، تیرا نسب چلے گا تیری بیٹی کے حوالے سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو حضور کا یہ فرمانا کہ یہ میرے دونوں بیٹے ہیں، یہ نواسے کے معنی میں نہیں. اگر نواسے کے معنی میں ہوتے تو آگے حدیث میں یہ نہ ہوتا وابنا بنتی، یہ میری بیٹی کے بھی بیٹے. تو اب مانا ہوگا یہ میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں اور میرے بھی بیٹے ہیں. میری بیٹی کے بیٹے ہیں تو نواسے ہو گئے، میرے بیٹے ہیں تو میرے نسب کے یہ وارث و امیر ہو گئے. اب جتنا سید چلے گے انہی سے چلے گے، اب جو میرا خاندان چلے گا انہی سے چلے گا. تو حضور کا بیٹا ہونا شان ہے، بولو جی. اور ہمارا اس پر ایمان ہے. جو نہ مانے کم از کم رحیم یار خان کا سب سے بڑا بے ایمان ہے. آپ تو ایمان والے، آپ کیوں چپ ہیں پھر؟ آپ تو بولے ایمان والے تو بولے. اب میں اس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، کروں؟ وہ یہ ہے کہ حضور کے جو اپنے بیٹے تھے براہ راست سن بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو باقی کیوں نہیں رکھا؟ اس میں کیا حکمت تھی؟ اس میں ایک بہت بڑی حکمت تھی. اللہ کچھ کرے تو حکمت ہوتی ہے، کچھ نہ کرے تو بھی حکمت ہوتی ہے. تھوڑا کرے تو بھی حکمت ہے، زیادہ کرے تو بھی حکمت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شانوں میں سے ایک شان یہ ہے علیم حکیم، وہ علم والا بھی ہے اور حکمتوں والا بھی ہے. اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. تربوز کی بیل کو دیکھیں،
تربوز کو کیا بولتے ہو جہاں فیروزہ میں؟ ہندوان آمدیرہ تربوز جی 3-3 کلو کا 5-5 کلو 10-10 کلو کا لگا ہوا ہے. بیلیں ہیں بالکل پتلی پتلی. آم کا درخت دیکھیں دیکھتے دیکھتے گردن تھک گئی لیکن اس کا پھالا چھوٹا سا. تو چاہیے یہ تھا کہ یہ تو بڑے بڑے ہیں اوپر ہوتے چھوٹے چھوٹے نیچے ہوتے. لیکن اس میں حکمت یہ ہے کہ آم کے درخت کے نیچے 4 پائی ڈال کر بیٹھنا پڑتا ہے. بجلی نہ ہو تو آرام کرنا پڑتا ہے. اگر یہ 10 کلو والے اس کو کیوں ہوتے تو نیچے بیٹھنے والے کو ایک ہی کافی ہوتا ہے. گرتا ہوگا تو اللہ بس میں تو ٹھیک ہے یہ کافی ہو اللہ نہ سکے. تو بڑے درخت کو چھوٹے پھل دیا اس کی حکمت ہے اور چھوٹی بیلوں کو. تو اب میں کہوں گا بولتے ہو تو بھی حکمت ہے چپ ہوتے تو بھی حکمت ہے. لیکن جو حکمت چاہیے اسی پر چلے. بولنا حکمت ہے یا نہ بولنا؟ بولنا. پھر بولے ہمت کریں. اللہ تعالیٰ نے حضور کے اپنے صلبی حقیقی بیٹے کیوں بلا لیے؟ اس میں حکمت تھی. میں تھوڑا سا اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ماجدین کو اللہ تعالیٰ نے حضور کے بچپن میں اپنے پاس بلا لیا. ٹھیک ہے پکی بات ہے. حضور کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی. ایک روایت کے مطابق حضور کے ابا جان کا وصال ہو گیا. 3 سال یا 4 سال یا 6 سال کی عمر شریف تھی حضور کی. والدہ ماجدہ بھی وفات کر گئے. 8 سال کی عمر شریف تھی تو دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا. اب مجھے بتائیں جس چھوٹے بچے کی ماں بھی فوت ہو جائے, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, باپ بھی فوت ہو جائے, باپ کے بعد دادا باپ ہوتا ہے, باپ کے قائم مقام ہوتا ہے, اس کو وہی شفقت ہوتی ہے وقت ہوتی ہے جی. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سنبھال لے اپنے پاس بلا لے. تو لوگ کہتے ہیں یہ بچہ بالکل لاوارث ہے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ حضور کو لاوارث نہیں دکھا رہا تھا, حضور کی ایک عظمت کا پہلو اجاگر کر رہا تھا. ماں باپ زندہ ہوں وہ اپنے بچوں کی خدمت کرتے ہیں, کما کر کھلاتے ہیں. بچہ جب بڑا ہو جائے تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹے اب کما کر کھلاؤ, اب تمہاری باری ہے. ہم فی امان اللہ انہیں کا ٹائم آ گیا, کام نہیں کر سکتے, طاقت نہیں رہی, اب آپ ہی کما کر کھلائیں. بعض اوقات بچہ کہتے ہیں میں نے یہ کام نہیں کرنا. بچے کی طرف سے یہ رکاوٹ آ جاتی ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا, کچھ بھی ہو جائے. تو ماں باپ کی طرف سے سختی بھی ہوتی ہے, ڈانٹ ٹپٹ بھی ہوتی ہے, سخت کلمات بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ماں باپ کو دادا جان کو پہلے بلا لیا تاکہ حضور کی بلوغ کی عمر کو وہ نہ پائے, نہ حضور پر کوئی حکم چلا سکیں. تو گویا اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب پر کسی کا حکم چلے گا تو صرف میرا چلے گا. ماں باپ کا بھی نہیں چل سکتا, دادا جان کا بھی نہیں چل سکتا. اس لیے ان کو اپنے پاس پہلے بلا لیا. جب یہ حکمت ہے تو آپ کے بیٹوں کو نہیں رہنے دیا دنیا میں, اس میں بھی حکمت ہے. بولنا حکمت ہو تو بول پڑو. اب اسی بات کو ہم نے سمجھ لیا, بات مکمل ہو گئی. وہ یہ تھا حضور کو اللہ نے بیٹے دیے, کیونکہ بیٹے نہ ہوں تو طب کہتی ہے اس بندے کے اندر کوئی صحت کی خرابی ہے. لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں, بیٹے پیدا نہ ہوں تو حکیم اور طبیب اور ڈاکٹر کہتے ہیں اس بندے کے اندر کوئی خامی ہے, اس لیے تو بیٹے نہیں ہو رہا. اللہ نے حضور کو بیٹے دیے تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے. پھر ان کو سنبھال لیا. کیوں سنبھال لیا؟ اس لیے سنبھال لیا اگر وہ ہو جاتے جوان, حضور ہیں آخری نبی, خاتم النبی, تو اب منکرین
نبوت اگر کسی ذریعے سے وہ قوم کو لوگوں کو مغالطہ دے سکتے تھے وہ بیٹے ہوتے. وہ کہتے کہ نبی کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ نبی ہی بنے گا، جبکہ حضور خاتم النبیین ہیں. حضور کے بعد نبوت کا سلسلہ مکمل ہے، حضور پر مکمل ہے. تو حضور کے بیٹوں کو اپنے پاس ان کے بلوغ سے پہلے بلا لیا، بیٹے دیے تاکہ اعتراض نہ ہو، اپنے پاس بلا لیے تاکہ ختم نبوت پر کوئی اعتراض نہ کر سکے اور ختم نبوت پر کوئی حملہ نہ کر سکے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اور حضور کا آخری نبی ہونا ایسی بات ہے کہ جس کو جانور نہیں مانتے. بندے تو بندے رہے. ایک مدر کی بات ساتھ ملا دیتا ہوں. ڈھانچہ تو عمارت میں کھڑا ہو گیا، پلاسٹر بھی ہو جائے، پینٹ بھی ہو جائے تو پھر عمارت خوبصورت بن جاتی ہے. پینٹ اور پلاسٹر کرنا چاہتا ہوں اس حدیث کے ساتھ مسئلے کی عمارت کو. حضور تشریف فرماتے ہیں جب جنگ خیبر سے حضور فارغ ہوئے. کون سی جنگ؟ جنگ خیبر. ایک کالے رنگ کا گدھا حضور کی خدمت میں آیا. کون آیا؟ جی پنجابی میں کیا کہتے ہو؟ کھوتا. جی ہر بولی میں اس کے نام ہے. کالے رنگ کا گدھا یا کھوتا کہہ لو، وہ حضور کی خدمت میں حاضر. حدیث شریف ہے حضور نے پوچھا کہ اس نے کیا حضور کو سلام. جہاں کھوتے بھی سلام کریں بندے نہ کریں تو ہے بڑی بات. حضور نے سلام کا جواب دیا. آگے حضور نے سوال فرمایا، مسمک ما اسمک، ملا کر پڑھیں تو مسمک، تیرا نام کیا ہے؟ حضور نے صرف نام کا سوال کیا، اس نے اپنی پوری ہسٹری بتا. میرا نام یہ ہے، میرے باپ کا نام یہ ہے، میرے دادے کا نام یہ ہے. میں ایسے خاندان کا فرد ہوں جس میں 59 گدھے میرے خاندان تھے. اس زمانے کی بات نہیں، مجموعی تعداد ہے، مجموعی. تو حضور سے پہلے تو ظاہر ہے 600 سال تک وہ نبی ہے نہیں. تو اب لوگ مغالطہ دیتے، حدیث صحیح نہیں بن رہی، کیونکہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ 59 گزرے ہیں تو اسی زمانے میں گزرے ہوگا. اس نے زمانے کی بات نہیں کی. لگتا ہے وہ تم سے زیادہ سمجھدار. میرے خاندان میں مجموعی طور پر 59 ایسے گزرے ہیں گدھے جن پر کوئی نہ کوئی نبی سوار ہوگا. حضور میں نے بھی دل میں یہ سوچا تھا حضور کی تشریف آوری ہوگی، حضور کا میلاد ہوگا. جانوروں کا پتہ ہے حضور کی ہر عظمت کا. میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست پیش کروں گا کہ جیسے میرے خاندان کے 59 افراد کو یہ سعادت حاصل ہے، اسی میں مجھے بھی شامل کروں. درخواست پیش کی، ایپلیکیشن پیش کی، اور پھر حضور کو مائل کرنے کے لیے بھی کچھ الفاظ ہوتے ہیں. شاگرد کو چھٹی چاہیے استاد صاحب سے، تو اپنا مقصد بیان کرنے کے بعد نیچے لکھتا ہے رخصت عنایت فرمائے، عین نوازش ہوگی. استاد بھی سوچتا ہے یہ اکڑنے والا نہیں ہے، یہ دھم سے چھٹی نہیں مانگ رہا، یاد مندی سے مانگ رہا. لہٰذا استاد گوش کر کہتے ہیں اس نے حضور کو مائل کرنے کے لیے ایک طریقہ سوچا. سبحان اللہ ہے گدھا لیکن دیکھو کتنا سمجھدار سمجھتا. حضور میں نے آپ کے لیے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں. میں یہودی کے پاس تھا، ایک
یہودی مولوی کی ملکیت تھا. یہ مولوی سے کیوں ڈر گیا؟ میں تو حدیث پیش کر رہا ہوں. لیکن کس گروپ کا مولوی؟ یہود کا. بولو. اس کو عربی میں کہتے ہیں حبر. کیا کہتے ہیں؟ حبر. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. قرآن میں موجود ہے. میرے آقا وہ پڑھتا تھا تورات. تورات میں تھے آپ کے تذکرے، آپ کا نام مبارک، ولدیت مبارک، پورا نسب شریف، پورا حلیہ مبارکہ، مولد، مسکن اور ہجرت کا ایک ایک تفصیل موجود تھی تورات میں. میں اس کو دیکھتا کہ جب وہ تورات کھول کر پڑھتا ہے تو جہاں جہاں حضور کا نام آتا وہ اس کو چھری لے کر خریدتا تھا. کچھ کتاب سے خریدتے ہیں، کچھ مسجد سے خریدتے ہیں. آگے سمجھ میں وہ کتاب سے خریدتا تھا حضور کے نام کو. گدا کہتا ہے میرے آقا میں دل میں کہتا میں تو جانور ہوں، بے زبان ہوں، رسے میں جکڑا ہوا ہوں، کیل کے ساتھ بندھا ہوا ہوں، میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا. جب تو مجھ پر سوار ہوگا تو جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں خدمت سر جاؤں گا. میں خدمت سر جاؤں گا. تو جب وہ مجھ پر سوار ہوتا میں اس کو اٹھا کر چلتا تو میرے آقا جہاں میں دیکھتا کانٹے پڑے ہوئے ہیں، نکیلے پتھر ہیں، گڑھا ہے، کیچڑ ہے، اس کی یہ تشریح کرتی ہے. کنت اتأثر به عمدا، میں جان بوجھ کر اپنا پاؤں پھسلاتا تو وہ نیچے گر جاتا. کانٹے اس کو لگتے، نکیلے پتھر چبھتے، کیچڑ سے کپڑے خراب ہوتے، اس کو ہوتی درد تکلیف. وہ کہتا دھاڑ ہوئی، میں کہتا پھر بٹا. یہ میں اپنا حاشیہ جو ہے نا وہ تفسیر والا ساتھ چلا، یعنی معنی نہیں بنتا اس کا. وہ پھر مجھ پر بیٹھتا تو پھر میں اس کو گراتا، پھر بیٹھتا تو پھر گراتا. اس طرح سے میں نے بنا لیا معمول. وہ ہکا پکا رہ گیا، دانت کاٹے، اپنے انگلیاں کاٹے دانتوں سے. وہ کہے یہ ذرا دیکھنا چاہیے یہ کوئی جن تو نہیں ہوگا، شکل تو گندے کی ہے. میں جب بھی بیٹھتا ہوں تو مجھے تکلیف دیتا گراتا ہے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضرب ظہری یجیع بطنی، مجھے بھوکا پیاسا رکھتا تھا، مجھے دیتا تھا سزا. اور صرف بھوکا پیاسا نہیں بلکہ ڈنڈا لے کر میری پٹائی لگاتا اور مجھے زخمی کر دیتا، لہو لہان کر دیتا. میں نے بھوک برداشت کی ہے آپ کے لیے، یہ پیاس اٹھائی ہے، تکلیف اٹھائی ہے آپ کے لیے. میں نے اپنے آپ کو لہو لہان کرایا حضور آپ کے لیے. آپ تو مہربانی فرمائیں میرے درخواست کو قبول فرمائیں، مجھے تو اپنی سواری کے لیے قبول کریں. حدیث شریف میں حضور نے اس کو شرف بخشا اور سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آج کے بعد تیرا نام میں رکھتا ہوں یعفور. بولو جی یعفور کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعفور کا معنی ہوتا ہے نیل گائے. نیل گائے، جنگلی گائے. کیا ہوتی ہے؟ اس کے پاؤں ہوتے ہیں گدھے کی شکل پہ، دوسری شکل ہوتی ہے گائے کی طرح. وہ بھی حلال ہے. بولو حلال ہے. تو حضور نے فرمایا جب تم میری غلامی میں آ گیا تو پہلا کام تو میں یہ کر رہا ہوں تیری ماہیت بدل دیتا ہوں. جب کسی صحابی کو بلانا ہوتا حضور فرماتے جاؤ اس کو بلا لاؤ. اب حدیث میں موجود ہے ایسا سیانہ سمجھدار کے دروازے پر آ کر کھٹکھٹاتا اپنے سر کے ساتھ. جب صاحب خانہ باہر آتے اور ماں بیٹا سے ہی ان عجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے ساتھ وہ اشارہ کرتے چل تجھ کو سرکار بنا. سبحان اللہ.
چل تجھ کو سرکار بلا سرکار بلا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں جو بات آپ کو نوٹ کرانا چاہتا ہوں ذرا غور فرمائیں، جب اس نے درخواست پیش کی مجھے اپنی سواری کے لیے قبول کرے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عربی میں بات کی تھی یا اس نے اپنی بولی بولی تھی؟ اپنی بولی۔ اگر بولی ہو اپنی بولی تو اب آگے یہ کہنا ہم تو ہیں سرائیکی، ہم تو پنجابی، ہم تو اردو سپیکر، حضور ہے عربی، تو ہماری درخواست حضور کیسے سمجھتے ہوں گے جو کھوتے کی زبان کو سمجھ سکتے ہیں؟ ہمت کریں، تو بندے کی زبان کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اور اگر اس نے بولی تھی عربی، اب سوال ہوگا کہ عربی سیکھی کہاں سے تھی؟ صرف کی گردانیں کہاں سے پڑی تھی؟ نحو کے قواعد کہاں سے پڑھے تھے؟ ترکیب کی تلقین کہاں سے دی تھی؟ جملے بنانا اور اعراب کی پریکٹس کرنا یہ کہاں سے اس نے حاصل کیا تھا؟ اور ہاں کہیں سے بھی نہیں۔ گدھا ایسا جانور ہے جو حماقت کسی کی بیان کرنی ہو تو پھر گدھے سے تشبیہ دیتے۔ کسی بندے کو بات سمجھا رہے ہو نہ سمجھ رہا ہو، جی سمجھا کر آپ تھک جائیں، آخر میں کیا کہتے ہیں؟ تو کوئی کھوتا مت ہے لگی جانا، کیا کہتے ہیں؟ کھوتا مت ہے لگی، یعنی میرا کام ہے تجھے سمجھانا، بندے کو تھوڑے کھوتے کو کوئی نہیں سمجھا سکتا، جی۔ اور میں بھی یہ کہتا ہوں، میں مجھے عرصہ ہو گیا میں کسی کھوتے کو آج تک نہیں سمجھا سکتا، آپ کرامت دکھا تو سمجھا دیں۔ ہاں تو کھوتے جیسی چیز جس کو سمجھ بھی کچھ نہ آئے، میرے نبی کی ایک نظر نے اس کو عربی کا عالم بنا دیا۔ کھوتے بھی نظر میں تو وہ بھی عالم بن گئے، خود نبی کی علم کی کیا کیفیت ہو؟ اس نے درخواست کیا پیش کی تھی؟ میں بھی اپنے خاندان کا آخری فرد رہ گیا ہوں، آپ بھی نبیوں کے سلسلے میں آخری نبی ہیں، میں اپنے خاندان کا آخری فرد ہوں، آپ نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی مبارک ہیں، اس لیے مجھے اپنے سواری کا شرف بخشیں۔ تو میں کہتا ہوں ختم نبوت کا معنی اور مسئلہ چار ٹانگوں والے کھوتے کو تو سمجھ آ گیا، قادیانی کو سمجھ کیوں نہیں آیا؟ وہ سب پر آگے میرے خیال چپ ہو گئی، اور میں نے تو حدیث پڑھ گیا ہے قیامت میں آپ کو مدینے والا چھوڑوائے گا یا نہیں چھوڑوائے گا؟ بولو مدینے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ یہ کچھ سوالات ہیں، مختصر جواب سن لیں، پھر میں جو ہے وہ جو موضوع بیان کیا تھا نا اس کا جو نچوڑ ہے وہ میں ایک جملے میں نکال کر بس بات کو ختم کر رہا ہوں۔ خواتین کا قبرستان میں جانا کیسا ہے؟ خاص کر محرم شریف کے دنوں میں قبرستان میں مرد خواتین کی کثیر تعداد موجود ہوتی ہے۔ اچھا یہ عورتوں کا متعلق سوال ہے کہ وہ قبر میں جا سکتی ہیں یا نہیں؟ اگر متبادل لفظ بولے تو پھر یہ بنتا ہے کہ مزاروں پہ جا سکتی ہیں یا نہیں۔ ایک سوال میرا بھی ساتھ ہوگا کہ یہ پوچھتے ہو عورت مزار پہ جا سکتی ہے یا نہیں، تو میں پوچھوں گا عورت بازار میں جا سکتی ہے کہ نہیں؟ کیا وجہ؟ قبروں اور بازاروں کا مسئلہ ہے تو سوال پہ سوال، بازاروں کا مسئلہ کیوں پوچھتے ہیں؟ بلکہ کہتے ہیں کہ جا تو ویسا نہیں ہو، میری سگریٹ بھی لے آنا۔ تو وہاں سمجھے ادا کی جاتی ہے، یہاں منع کیا جاتا ہے مسئلہ وہ بیان کرو جو اللہ اس کے رسول کی مرضی ہے۔ پہلی بات یہ ہے اس میں اہل سنت و جماعت کے اکابر میں تحقیق کا اختلاف ہے کہ عورت کو مطلقاً اجازت ہے جانے کی یا نہیں، قبر پر مطلقاً جانے کی اجازت ہے کہ نہیں۔ کچھ نے کہا کہ
حالات زمانہ کے مطابق مطلقاً چھٹی نہیں دینی چاہیے. مطلقاً چھٹی نہیں دینی چاہیے. کیا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کام ہو اس کی شرائط ہوتی ہے. نماز فرض ہے یا نہیں؟ آپ کسی سے کبھی نماز پڑھ لو عصر کا ٹائم ہو گیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وضو کے بغیر پڑھ لو. بلکہ جو کام کرنا پڑتا ہے وہ کرنا پڑے گا. اسی طرح جس طرح نماز کے شرائط ہیں، روزے کے شرائط ہیں، زکوٰۃ حج کے شرائط ہیں، اسی طرح مزاروں پہ جانے کے مسائل کے بھی عورت کے لیے وہ شرائط ہیں. وہ شرائط کون سی ہیں؟ باپردہ جائے، مردوں کے اختلاط سے بچے، شرعی حدود کو پامال نہ کرے. تو صرف جانا جائز ہی نہیں، اگر وہ شرائط پوری کر کے جائے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ کی سنت. سبحان اللہ. صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے. ام المومنین نے پوچھا میرے آقا جب میں قبرستان جاؤں تو کون سی دعا پڑھوں؟ اگر مطلقاً منع ہوتا، حضور یہی چاہتے تھے تو حضور فرماتے میں منع کر دو، آپ دعائیں پوچھتی ہو. حضور نے دعا سکھائی، السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم دار قوم المؤمنین، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم لنا سلف و انا انشاءاللہ بکم لاحقون. حضور نے دعا سکھائی جب قبرستان میں جاؤ تو یہ دعا پڑھو. میں اس کی ایک مثال بھی دے کر حضرت عائشہ صدیقہ کی بات آ گئی تو میں اس کو بھی واضح کر دوں. فرماتی ہے میرے اپنے حجرے میں جب حضور کا مزار شریف بنا تو میں بغیر پردے کے آتی تھی. میں کہتی تھی اللہ کے رسول بھی ہیں اور میرے زوج بھی ہیں. صدیق اکبر کا مزار بنا، ان کے دور خلافت میں جو وفات ہوئی، میں ان کے مزار پر بھی جاتی تھی تو بغیر پردے کے، کیونکہ میں کہتی تھی میرے والد صاحب بھی ہیں. لیکن جب تیسرا مزار بنا حضرت فاروق اعظم کا، اب میں پردہ کر کے جاتی تھی، وجہ حیاء من عمرہ، مجھے عمر سے شرم آتی تھی. تو معلوم ہے شرائط کے ساتھ عورت جائے تو شریعت کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں. البتہ شرائط کا پورا کرانا جو مردوں کے ذمہ، مردوں کے ذمہ نہیں، مردوں کے. پھر آپ اس کا خیال کیجیے. تو باقی یہ ہے کہ بھئی جو اللہ رسول کی طرف سے جس کام کی اجازت ہو اس میں کوئی خرابی کمی کوتاہی پیدا ہو جائے تو کمی کوتاہی کو دور کیا جائے گا. اللہ رسول کے حکم پر پابندی لگانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. خرابی کو دور کیا جائے گا. دودھ میں مکھی گر جائے، مکھی کو پھینکیں گے یا دودھ کو؟ یہ جو چپ ہیں یہ دودھ کو پھینکیں گے؟ بتاؤ تو اسی قبر کو کچھ بتاؤ. کتا مسجد میں داخل ہو جائے، کتے کو بھگاؤ یا مسجد کو توڑو؟ جو انصاف کا فضل مجھے بتاؤ. چلو جو بھی کسی کو سمجھ نہ آئے، کسی کے ناک پہ مکھی بیٹھ جائے تو کس کو اڑاؤ؟ شرعی خرابی پیدا ہو جائے تو خرابی کو دور کیا جائے. اللہ رسول کے حکم پر جو قدم آتی ہو اس سے پرہیز کی جائے، کیونکہ اللہ اس کے رسول کے احکام پر دنیا کی کوئی ہستی پابندی نہیں کرتا. یہ تھا پہلا مسئلہ. قبرستان میں کھانا پینا سونا گپے لگانا ناجائز ہے یا جائز ہے؟ یہ بات پہلے میں نے عرض کی، جو بھی کام ہوگا اس کی شرائط ساتھ ہوگی. قبرستان جو ہے یہ گپے لگانے کی جگہ ہے، ہمت کریں. یہ کھانے پینے کی جگہ ہے، یہ سونے کی جگہ ہے. اگر سونا ہی تو پھر اندر چلے جاؤ، اوپر کی وجہ اندر چلے جاؤ، کوئی اعتراض نہیں کرے گا. لیکن قبروں کا جو احترام بنتا ہے شریعت مطہرہ کی طرف سے وہ بجا لانا فرض ہے. قبروں میں کھانا پینا یہ غفلت ہے، فضول باتیں کرنا یہ غفلت ہے.
گپے لگانا یہ خوف خدا کے خلاف ہے، فکر آخرت کے منافی ہے۔ لہذا وہاں پہ وہ کام کرو جس سے غفلت بھی دور ہو جائے، اپنا وہ اصل گھر بھی یاد آ جائے، اور اللہ اس کے رسول کے فرمان کو پیٹ بھی نہ ہو، وہ کریں جس پر اللہ بھی راضی ہو، اس کا بابو بھی راضی ہو۔ مک مکا کر کے قرآن شریف پڑھانا جائز ہے یا نہیں؟ مک مکا سے مراد اگر یہ ہے کہ بھی آپ قرآن کا ختم کر دیں تو 1000 روپیہ دوں گا اس کے بدلے میں، تو یہ عبادت بک گئی، یا بک گئی، جب بک گئی تو بس اس کے پاس رہے گی، آگے نہیں جائے گی، اور عبادت کو بیچنا جائز نہیں۔ ہمت کرو، عبادت کو بیچنا جائز نہیں۔ ہاں جو کام تنخواہ اجرت کے بغیر دین کے کام نہیں چل سکتے ان کے لیے اللہ رسول نے اجازت دی۔ جی قرآن شریف پیسے دے کر نہ پڑھائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر نمازیں ختم ہو جائیں، جماعتیں ختم ہو جائیں، نماز مسجد میں نہ ہو تو دین پہ حرف آئے گا، شعار ختم ہوگا۔ لہذا شریعت نے فرمایا جو کام اجرت اور تنخواہ کے بغیر نہیں چل سکتا اس پر تنخواہ دے بھی سکتے ہو، دے بھی سکتے ہو۔ میں نے اس لیے وضاحت کر دیا تاکہ امام پر قیامت نہ آ جائے۔ صبح جنا خطیب سے یہ کہیں کہ جب قرآن پڑھانے کی اجرت نہیں لے سکتے تم بھی فارغ ہو جاؤ، ایسے پڑھاؤ، مرو تمہاری مرضی، جیو تمہاری مرضی۔ اس لیے میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ امامت، تدریس یہ اور چیز ہے، محض تلاوت پر واسطہ دینا یہ اور چیز ہے۔ تمام مسائل کو گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے، ہر ایک کا جو حکم ہے اس کو اپنی جگہ پر رکھنا پڑتا ہے۔ یہ ہو گیا جی پرچہ، ایک آ گئی پرچی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہار کے گم ہونے کا واقعہ بیان فرمائیں۔ گھنٹہ لگے گا پورا، لیکن میں نے گھنٹہ صرف نہیں کرنا، میں سمجھ گیا ہوں گئی پوچھنے والا کیا پوچھنا چاہتا ہے، کیونکہ جس میں ڈاکٹر حکیم نباز ہاتھ رکھے نا پتہ چلتا نہیں کون سی رگ کدھر جا رہی ہے، ہم بھی مسئلے کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ رگ نبض کہاں پہ جا رہا ہے۔ یہ اعتراض کر رہا ہے حضور پہ، پہلے تو سب کہو نعوذ باللہ، جی معاذ اللہ، الیاذ باللہ، اللہ کی پناہ کے کوئی مسلمان ہو کر نبی پر اعتراض کرے۔ مختصراً یہ کہ ایک سفر کی حالت میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا جو گلے کا ہار تھا، جو عاریۃً آپ نے لیا ہوا تھا، اس کی لڑی ٹوٹی، دھاگا ٹوٹا تو وہ سفر میں کہیں پہ گر گیا، گم ہو گیا۔ سفر جاری کرنا تھا، ام المومنین نے عرض کی حضور میرا تو ہار گم ہو گیا ہے، اگر وہ نہ ملا وہ تو میں نے عاریۃً لیا ہوا تھا تو جس کی امانت ہے اس کو میں کیسے دوں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رک گئے ہار کو تلاش کرانے کے لیے۔ اب بالآخر وہ ہار مل گیا، وہ ہار مل گیا۔ اب جو یہ اعتراض ہے نا اس پہ وہ سنیں، معترض کیا کہنا چاہتا ہے؟ معترض کہنا چاہتا ہے کہ سنی کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کل جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، ماضی بھی جانتے ہیں، حال بھی جانتے ہیں، مستقبل بھی جانتے ہیں، ادھر کو بھی جانتے ہیں، ادھر کو بھی جانتے ہیں، بندے کے باہر کو بھی جانتے ہیں، بندے کے اندر کو بھی جانتے ہیں۔ اگر یہ عقیدہ صحیح ہے تو حضور ہار گم ہو گیا تو پریشان کیوں ہو گئے؟ سیدھا بتا دیتے فلاں جگہ پڑا ہوا لے آؤ۔ تو یہ جی بس ہمارا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے، بالکل علم کا مسئلہ جو ہے یہ غلط ہے۔ پہلی بات میں یہ پوچھنا چاہوں گا تیرے استاد سے واقعی ہو جائے غلطی پڑھانے میں یا مسئلہ لکھنے میں تو بھرے مجمع میں بولو گے ہمارے استاد سے غلطی ہوگی، چھپانے کی کوشش کرو گے جی؟
کہ بے ادبی نہ ہو جائے، گستاخی نہ ہو جائے، تو میں کہنا چاہتا ہوں اللہ کے محبوب کے بارے میں ممبر پر بیٹھ کر قلم ہاتھ میں لے کر کاغذ پر یہ لکھنا حضور کو علم نہیں تھا، جب ایک استاد کی واقعی غلطی ہو اس کو بیان کرنا بھی بے ادبی ہے، تو اللہ کے محبوب کے بارے میں یہ طرز تکلم گستاخی ہے کہ نہیں؟ یاد رکھو، اس لیے سنی مر تو سکتا ہے، نبی کی بے ادبی کو نہیں کر سکتا۔ البتہ جو بولے گا اس کو جواب دیں گے ہم کہتے ہیں یہ تمہاری اپنی کم فہمی ہے، نہ سمجھی ہے۔ حضور پریشان ہو گئے کسی حدیث میں نہیں، پریشان ہونے کا ذکر کسی حدیث میں نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ حضور نے تلاش کروایا، اور تلاش کروایا تھا ایک حکمت کی بنیاد پر، وہ میں بتاتا ہوں، جی ابھی بتاتا ہوں۔ حکمت تھی اس میں، دیر لگانی تھی، وہیں پہ رہنا تھا، اور اس دیر کی وجہ سے اللہ کا ایک حکم آنا تھا، حضور کو اس کے لیے دیر کرا رہے ہیں۔ تلاش کرایا جی، تلاش کرانا اس کا کام ہوتا ہے، جس کو پتا نہ ہو۔ اچھا چلو ایک حدیث میں بھی پڑھ دیتا ہوں، اس کا جواب یہ بھی دے دیں۔ صحیح بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی ایک جماعت ہے، بولو اہل سنت و جماعت، فرشتوں کی ایک جماعت ہے، ان کی ڈیوٹی ہے، کیا ڈیوٹی ہے؟ یلتمسون اہل الذکری، یلتمسون اہل الذکری، ان کی ڈیوٹی ہے زمین پر گھومو اور ڈھونڈو ان لوگوں کو، تلاش کرو ان لوگوں کو جو اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہے۔ تلاش کرنے کے لیے کون بھیجتا ہے؟ اللہ کا نام لو، بولو کس نے بھیجا؟ کس کام کے لیے؟ تلاش کرانے کے لیے۔ کن کو بھیجا؟ فرشتوں کو۔ اب کوئی ہندو کہہ دے کہ رب کو پتا ہے تو وہ کیوں تلاش کراتا ہے؟ تو ہندو کو کیا جواب دو گے؟ ادھر ہندو اعتراض کرے گا، ادھر مرتد منافق اعتراض کرے گا، لیکن سنی وہ ہے جو نہ خدا پر اعتراض کر سکتا ہے نہ مصطفیٰ۔ اس میں حکمت تھی، ہار تلاش کرانے میں حکمت تھی۔ حکمت یہ تھی، اور وہ ظاہر ہوئی، سامنے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ جب زیادہ دیر ہوئی تلاش کرنے میں، پانی شانی سارا ختم ہو گیا۔ جس کسی کے پاس پانی کا مشکیں تھیں، برتن بھرے ہوئے تھے، وہ سارے کا سارا پانی ختم ہو گیا۔ نماز کا ٹائم، اب نماز پڑھنی تھی، وضو کے لیے پانی نہیں تھا۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی ختم ہو گیا ہے، وضو کرنے نماز میں اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ اتاری، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اپنے غلاموں سے کہہ دو، صرف اس مرتبہ نہیں بلکہ جب بھی جہاں کہیں بھی پانی پر قدرت حاصل نہ ہو، تم نے وضو کرنا اور غسل کرنا ضروری ہو جائے تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ عائشہ صدیقہ کی برکت سے میں تمہیں تیمم دے رہا ہوں، تیمم کر لیا کرو، یہی تمہارا وضو بھی بنے گا، یہی تمہارا غسل بھی بنے گا۔ اللہ نے تو مہربانی فرمائی، عائشہ صدیقہ کی تو برکت مل گئی، حضور نے تو نوازا، لیکن کلمہ پڑھنے والے کے لحاظ اس کو غلط رنگ دیتے ہیں۔ جی اعلیٰ حضرت نے اسی کا ترجمہ کیا تھا، اے منکر عجب کھانے گرانے والے، اے منکر عجب تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، اے منکر عجب کھانے گرانے والے۔ کیا مطلب؟ حضور نے تو احسان سمجھا، تم نے غلط رنگ دے دیا، یہ غلط رنگ دیتے ہیں، لیکن تو جتنا غلط رنگ دے گا ہم اٹھا کر تیرے منہ پر مار دیں گے۔ تو جس کام پہ چلے چلتا رہے، سنی کو اللہ نے بنایا ہی اس لیے نبی کی زلفیں سنوانا۔
ہر بات کو غلط کر دیتے. دیکھیے بھائی صحابی ہے حضور کے دروازے پہ, انہوں نے کہا السلام علیکم. آپ نے سرکار نے فرمایا, آپ تشریف لائے ایک صحابی کے پاس, جی حضور نے کیا سلام, اور ایک روایت ہے کہ صحابی حضور کے دروازے پہ آئے تو حضور نے پوچھا کون, کیا کیا, حضور نے اندر سے پوچھا کون ہو. اب مولوی کہتا ہے کہ جو دروازے پہ کھڑا اس کا تو پتا ہے, تب بھی تو پوچھ رہے ہیں, لیکن اس لیے نہیں پوچھ رہے کہ حضور کو پتہ نہیں, اور پتہ نہیں کی بات وہ کرے گا جس کو پتہ نہیں ہوگا, کیونکہ آئینے میں اپنی شکل نظر آتی ہے, شیشہ کے اندر اپنا منہ نظر آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پوچھا, حضور اپنی امت کو سبق دے رہے تھے, رات کو جب دروازہ کھٹکے فوری نہ کھول دیا کرو, پہلے یہ کنفرم کیا کرو ملنے والا ہے یا لے کر جانے والا ہے, اپنا ہے یا دشمن ہے. اس میں شرمانا نہیں ہے, میں تمہارے لیے اس کام کو سنت بنا کے دے گا. حضور نے تو کیا بھلا اور انہوں نے غلط کر دے دیا, لیکن آپ کہیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جس جماعت کو حضور کی پاسبانی کے لیے پیدا کیا وہ اہل سنت ہے. جو چیزیں نفی کی دلیل بنائی وہی حضور کی شان کی دلیل, نچوڑ نکالا جو اس کو میں نے کی. ثابت ہوا حضرت امام حسین حضور کے بیٹے ہیں, حضور کے بیٹے ہیں, نواسے بھی ہیں, بیٹے بھی ہیں. تو کیا مطلب ہوا, یہ میرا جانشین ہے, یہ میرا وارث و امین ہے, یہ جہاں آ جائے سمجھو میں خود آ گیا. یہ جو فیصلہ کر دے تو اس کا فیصلہ نہ سمجھنا بلکہ یہ سمجھنا خود میں فیصلہ صادر ہوں. سارا مسئلہ واضح ہو گیا. یزید تھا مقابلے میں, جی امام حسین نے اس کی سرگوشی فرمائی, اس کے موقف کی تردید فرمائی, لوگ بحث میں چلے گئے ان میں سچا کون اور دوسرے نمبر پر کون. تو میں کہتا ہوں حضور کے اس اعلان کے بعد کلمہ پڑھنے والے کی دوسری رائے نہیں ہو سکتی, اس کا فیصلہ ہمیشہ یہی رہے گا کہ حسین ہی سچے تھے, سچے ہیں, اور انہی کو سچا سمجھنا تھا. تین چیزیں ہوتی ہیں بھائی, ایک ہوتا ہے صحیح, ایک ہوتا ہے سچ, اور ایک ہوتا ہے جھوٹ. صحیح, سچ, حق, تین باتیں بولو, صحیح, سچ اور حق. صحیح کے مقابلے میں غلط, سچ کے مقابلے میں جھوٹ, اور حق کے مقابلے میں باطل. اب نچوڑ کے نکلا, حسین سچے, یزید جھوٹا. حسین صحیح, یزید غلط. حسین حق اور یزید باطل. لہذا جو حسین کو مانتا ہے صحیح وہی ہے, سچا وہی ہے, حق پر وہی ہے, اور جو یزید کی طرفداری کرتا ہے اس کے باطل ہونے کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ وہ یزید کا. پھر بھی اگر کوئی ضد کرے نہ مانے تو میرے حضرت کا جملہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ حضور کے ساتھ لوگوں نے کہا کہ لوگ یزید کو اچھا سمجھنے والے ہمارے علاقے میں پیدا ہو گئے, کوئی دلیل تو دے سمجھانے کے لیے. اب عادت بندہ پڑھ نہیں سکتا تھا, حدیث کا حوالہ جات کر نہیں سکتا تھا, تو کل مناسبہ قدر کون اہم کے پیش نظر حضرت نے فوری اس کے ذہن کے مطابق ایک دلیل بات فرمایا, لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں, ان سے کہو جا کر اتنا کہہ دو اگر یزید واقعی سچا تھا, صحیح تھا, جیسے تم کہتے ویسا تھا, اور امام حسین سچے نہیں مانتے, تم حق نہیں مانتے, آج دعا کر دیتے ہیں اور پکی دعا, اللہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے اور ہمارا حشر امام حسین. ویسے آخری کام دعا ہی ہوتا ہے, جی آخری کام, اور سنی تو ویسے ہر کام کے آخر میں دعا ہی کرتے ہیں.
بندے کو دفناؤ اور روانہ کرو تو بھی ٹوٹی پھوٹی گاڑی بھی جا رہی ہو تو اس کے پیچھے لکھ دیتے خیری جان خیری جان. تو دعا ہی سے مسئلہ حل ہوتا ہے. اگر کوئی دلیل کارگر ثابت نہ ہو تو یہی دعا یاد رکھیے گا. جو امام حسین کو نہیں مانتا تو اس کا حشر یزید کے ساتھ، اور جو امام حسین کو مانتا ہے وہ دنیا میں بھی ان کے جھنڈوں کو بلند کرنے والا ہے اور آخرت میں بھی انہی کا